دوستو تاریخ بہت ظالم ہے۔ تاریخ نے دنیا کے عظیم ترین بادشاہوں کے جاہ و جلال کو خاک میں ملا دیا، لیکن ان کی اچھائیاں اور برائیاں آج بھی دنیا کی تاریخ میں موجود ہیں۔ شیطان پورہ یہ کسی ایسے شہر کا نام نہیں جہاں شیطان بستا ہو، بلکہ یہ ہندوستان میں بسایا جانے والا وہ شہر تھا جہاں نام نہاد شرفا اور شریف زادیوں کے کردار پر شیطان بھی شرما جائے۔ مغل حکمران جلال الدین محمد اکبر کے دور میں بسایا گیا بازاری عورتوں کا یہ شہر پہلی بار بادشاہ کی سرپرستی میں آباد کیے گئے کوٹھوں یا کعبہ خانوں میں سے ایک تھا۔ شیطان پورہ یہ شہر کس نے اور کیوں آباد کیا اور اس کے زوال کی کیا وجوہات تھی، آئیے یہ جاننے کے لیے تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں۔ یوں تو بادشاہ جلال الدین محمد اکبر ابتدائی طور سے ہی ہندو رسم و رواج اور عیش و عشرت کا شوقین انسان تھا۔ شہنشاہ اکبر نے اپنے محل میں باقاعدہ نکاح کر کے 62 بیویاں رکھی ہوئی تھیں، جبکہ کنیزوں کی تعداد اس کے علاوہ تھی۔ لیکن جب اس نے دین اسلام سے تعلق توڑ کر ایک نیا مذہب دین الہی یا دین اکبری رائج کیا، جس کی سلام دعا اور عبادات کا طریقہ بھی مختلف تھا، تو اس کی سلطنت میں زنا اور بے حیائی اور جسم فروشی عروج پر پہنچ گئی۔ دین اکبری میں متع یعنی عارضی طور پر شادی کو قانونی حیثیت دے دی گئی تھی، اور اس قانون کو جواز بنا کر جسم فروشی کا کاروبار دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ دنیا بھر کے سوداگر حسین کنیزوں کو ساتھ لے کر ہندوستان کا رخ کرتے اور یہاں پر سرکاری سرپرستی میں جسم فروشی کا شرمناک کاروبار کرتے۔ زنا کے لیے اس محفوظ ماحول کے سبب ہندوستان کے بڑے بڑے شہر طائفوں سے بھر گئے، جبکہ مغل دارالحکومت فتح پور سیکری شہر گناہ کا منظر پیش کرنے لگا۔ مورخین کے مطابق ان علاقوں میں بسنے والی طائفوں اور جسم فروشی کا کاروبار کرنے والی عورتوں کی تعداد کو آسمان کے تاروں سے تشبیہ دی جاتی، کیونکہ ان دونوں کی تعداد کو شمار کرنا ناممکن تھا۔ ملا عبد القادر بدیونی لکھتے ہیں کہ فتح پور سیکری کے ان چکلوں میں انسانی جلد کا وہ کون سا رنگ تھا جو نہ پایا جاتا ہو۔ ایشیا کے سوداگر اپنی لونڈیاں اور کنیزوں کے ذریعے ہر کسی کی خواہش اور ضروریات پوری کر رہے تھے اور دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹ رہے تھے۔ بادشاہ اکبر کے دربار سے تعلق رکھنے والے علماء اسے سمجھاتے اور ماضی کی اقوام کی بھیانک انجام سنا کر اسے خوف خدا یاد دلاتے، لیکن اکبر کے کان پر جوں نہ رنگتی۔ آخرکار بادشاہ اکبر نے تنگ آ کر علماء اور مذہبی پیشواؤں کی محفل ترک کر دی اور ان کی بجائے ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا جن کے ہاتھوں میں جام ہوتا یا پھر بغل میں محبوبہ۔ حضرت شیخ چشتی رحمۃ اللہ، جن کے اعزاز میں یہ شہر یعنی فتح پور سیکری آباد کیا گیا تھا، وہ بھی یہ برا دور دیکھنے کے بعد شدید رنج و الم میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ بعد میں جب علماء اور عوام الناس کی شکایات بہت زیادہ بڑھ گئی اور ان کی وجہ سے بادشاہ کے ذہنی سکون میں خلل پڑنے لگا، تب بادشاہ اکبر نے 1582 عیسوی میں ایک شاہی فرمان جاری کیا، جس کے تحت تمام جسم فروش عورتوں کو فتح پور سیکری کے نزدیک ایک علاقے میں جلا وطن کر دیا گیا اور اس علاقے کو شیطان پورہ کا نام دے دیا گیا۔ دوستو، لوگ اس جلا وطنی کو طائفوں کی عظیم ہجرت کا نام دیتے ہیں۔ اکبر کے اس شاہی حکم کے بعد نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کے مختلف علاقوں سے طائفیں بیل گاڑیوں، اونٹ گاڑیوں اور ہاتھ سے کھینچنے والی گاڑیوں میں بیٹھ کر اس علاقے یعنی شیطان پورہ میں جمع ہونا شروع ہو گئی۔ شیطان پورہ کے معاملات کی دیکھ بھال کے لیے علیحدہ سے ایک قانون اور دفتری نظام تشکیل دیا گیا، جن میں طائفوں کے محافظ، ان کے نگران، جسم فروشی کا ریٹ طے کرنے والے اور رجسٹرار بھی موجود تھے۔ شیطان پورہ میں جسم فروشی کی غرض سے آنے والے تمام مرد و عورت کا باقاعدہ اندراج ہوتا اور ان کی تمام تر تفصیلات لکھی جاتی۔ اس طرح شیطان پورہ سے کسی عورت کو باہر لے جانے کی سہولت بھی موجود تھی اور اس کے لیے بھی شاہی کھاتوں میں اندراج لازمی تھا۔ منتخب التواریخ کے مصنف عبد القادر لکھتے ہیں کہ کنواری لڑکیوں کے ساتھ پہلی رات گزارنے کی اجازت صرف شاہی دربار سے تعلق رکھنے والے نام نہاد معزز لوگوں کو ہی تھی۔ اس کے علاوہ بھی طائفوں کے نگران کو بادشاہ کو مطلع کر کے اجازت لینا ضروری تھی۔ رفتہ رفتہ ان قوانین کا غلط استعمال ہونے لگا۔ بری شہرت رکھنے والے بہت سے لوگوں نے مختلف ناموں سے شیطان پورہ میں اپنے کاروبار جما لیے۔ یہاں نشے میں لڑائیاں ہونا ایک عام بات تھی اور طائفوں کے چکر میں یہاں آنے والے امیر لوگ ایک دوسرے کو قتل بھی کر دیتے تھے۔ جب انہیں سزائیں دی جاتی تو الزام کسی غلام یا نوکر پر ڈال دیا جاتا اور پھر سے بے حیائی کے کاموں میں مصروف ہو جاتے۔ بہت سے دولت مند افراد شیطان پورہ کے نگرانوں کو رشوت دے کر ان سے کنواری لڑکیاں حاصل کرتے اور بادشاہ کو کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ جب بادشاہ اکبر تک ایسی بہت سی شکایت پہنچی تو اس نے ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے ایک چال چلی۔ بادشاہ نے چند خوبصورت اور کنواری لڑکیوں کو شیطان پورہ روانہ کیا اور ان سے حلف لیا کہ وہ بادشاہ کو بتائیں گی کہ ان کے ساتھ پہلی رات کس شخص نے گزاری۔ دوسری طرف مذہبی پیشوا اور علماء کو اس معاملے کی بھنک مل گئی تو انہوں نے ان لڑکیوں کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ ان کے حریف درباریوں کے نام بادشاہ کو بتائیں گی۔ ان درباریوں میں ان کا سب سے بڑا حریف اور نشانہ اکبر کے 9 رتنوں میں سے ایک راجہ بیربل تھا۔
ये शख्स ना सिर्फ दरबार मुगलिया में हिंदू रस्म और रवाज को आम करने का जिम्मेदार था, बल्कि अकबर के बनाए मजहब दीन इलाही या दीन अकबरी का सबसे बड़ा मुबल्लिग भी यही शख्स था। यूँ अकबर के दरबारी उलमा के उकसाने पर हर तवाइफ ने अपने पहले हमबिस्तर के तौर पर बीरबल का नाम बताया। चंद एक लड़कियों ने बीरबल के हवाले से शर्मनाक कहानियाँ भी बादशाह के गोशगुजार कर दी। मुल्ला अब्दुल कादिर बदियोनी ने यह तमाम बातें अपनी किताब में दर्ज की हैं। बादशाह ने तवाइफों की निशानदेही पर बहुत से मुअज़्ज़ज़ दरबारियों को सख्त सजाएं दी और कुछ को कैद खाने में बंद कर दिया। इत्तेफाक से बीरबल इन दिनों अपनी जागीर के दौरे पर दारुल हुकूमत से काफ़ी दूर गया हुआ था। जब इसे यह तमाम खबरें मिली तो उसने अपने मुतालिक ये बात मशहूर करवा दी कि बीरबल एक जोगी बन गया है जिसका बैरूनी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं। बादशाह का गुस्सा ठंडा होने तक बीरबल ऐसे ही रूपोश रहा और कुछ अरसा गुजरने के बाद अकबर ने बीरबल के नाम एक मुआफ़ीनामा जारी कर दिया। बादशाह और दरबारियों की साजिशों की वजह से शैतानपुरा के कारोबार पर मनफी असरात मुरतब हुए। दौलतमंद हवस परस्तों ने बादशाह के डर से शहर में आना जाना बंद कर दिया और यूं तवाइफों को अपने मुआश की फिक्र सताने लगी और पेट के दोजख से तंग होकर जिस्म फरोश औरतें दूसरी आबादियों की तरफ हिजरत करने लगी। कुछ अरसा बाद शैतानपुरा समेत फतेहपुर सीकरी के कुएं खुश्क होना शुरू हो गए और मुग़ल हुक्मरानों को अपना दारुल हुकूमत दिल्ली में मुंतकिल करना पड़ा, जो आज तक हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत है। आज ना तो मुग़ल रहे और ना ही उनका जाहो जलाल, लेकिन तारीख के सफ़ात में शैतानपुरा शहर आज भी मुग़ल बादशाह अकबर की पेशानी पर एक तारीख दाग है, जो इसके राइज करदा बातिल मजहब की तरह दुनिया में ज़्यादा अरसे तक कायम ना रह सका। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अपनी फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।